न्यूकासल क्रिश्चियन नेटवर्क NCN के टॉक शो आपके मुताबिक में शमसन जावेद और नुसरत भट्टी की जानिब से तमाम पैनलिस्ट को खुशामदीद। नाज़रीन, आज हमारा मौजूद गुफ्तगू है सोशल जस्टिस में हायल रुकावटें और उसका सद्देबाब। नाज़रीन, मौजू की मुनासबत से ही हमने तमाम पैनलिस्ट को बुलाया हुआ है। जो पहले हमारे पैनलिस्ट हैं नासिर विलियम साहब, वो सेंटर ऑफ सोशल जस्टिस से वाबस्ता हैं और इस हवाले से वो सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, क्योंकि दोनों फील्ड को ये टच करा। दूसरी हमारी मेहमान आयरन खान कराची से हैं, खुर्शीद मेमोरियल फाउंडेशन से है और वो उनकी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी हैं। वुमेन और चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए काम करती हैं। पॉलिटिकल साइंस में उन्होंने मास्टर किया, इस तरह और काफ़ी सारे मुख्तलिफ सब्जेक्ट में उन्होंने मास्टर किया है। कैपेसिटी बिल्डिंग एंड सोशल डेवलपमेंट ट्रेनर भी हैं। हमारे तीसरे आज के मेहमान एक माहिर कानूनदान भी हैं, काशिफ अलेक्जेंडर, हाई कोर्ट मजहबी और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं। हमारे चौथे मेहमान जनाब अलीम इमानुअल साहब हैं, जो बिजनेस एंड पार्टनरशिप एडवाइज़र बराए पाक मिशन हैं। उनकी मेहनत और लगन से आज बहुत सारे नौजवान बिजनेस में एक कामयाब बिजनेसमैन के हवाले से जाने पहचाने जाते हैं। इनके बाद हमारे साथ हैं नादिया हमीद, एडवोकेट हाई कोर्ट, एक जानी पहचानी शख्सियत, माहिर कानून के साथ साथ वो एक सोशल एक्टिविस्ट, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, और सबसे बड़ी खूबी कि वो एक बड़ी बेहतरीन किस्म की एंकर भी हैं। फिर हमारे साथ अटक से श्री असलम हैं, सोशल एक्टिविस्ट, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट और ट्रांसजेंडर के लिए वो काम करती हैं। तो ये तो मेहमानों का हवाला था। सोशल जस्टिस, जिसे समाजी इंसाफ भी कहते हैं, एक बहुत ही अहम इंसाफ है, समाजी इंसाफ, जो चाहे वो माशी है, माशरती है, सियासत है, कोई भी, बल्कि मुल्क की तमीर और तरक्की में इसका एक अहम किरदार है। बहुत सारे लोगों के मैसेज भी आए कि पाकिस्तान में नामुमकिन है सोशल जस्टिस की ही बगाड़ से आज हालात बहुत ख़राब है। लेकिन नाजरीन, मैं आपसे ये ज़रूर गुजारिश करूँगा, हमें मायूस नहीं होना चाहिए, हमें अपनी प्रैक्टिस जारी रखनी चाहिए। सोशल जस्टिस बराह रास्त आपके अपने आप से, आपके ख़ानदान से, आपके स्कूल से, आपके सिटीजन सबसे होता है। इसलिए आज माहिर हमने जो काम कर रहे हैं उनको मदऊ किया हुआ है। और नुसरत भट्टी साहबा, इनका तलक अमेरिका से है और बैंकर भी हैं और बड़ी खूबसूरत और अच्छे एंकर भी हैं जो काम कर रही हैं। तो गुजारिश करूंगा कि वो प्रोग्राम का आगाज करें। जी थैंक यू सैमसन साहब आपका। और एक दफा फिर मैं अपने नाजरीन को और अपने पैनलिस्ट को अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहती हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि आज का हमारा टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, सोशल जस्टिस, क्योंकि यही वो चीज है जो किसी भी माशरे को बिल्डअप करती है। तो चलते हैं अपने मेहमानों की तरफ और उनसे पूछते हैं कि उनकी राय सोशल जस्टिस के बारे में क्या है और वो उसको किस तरह डिफाइन करते हैं, और सोशल जस्टिस की राह में कौन सी रुकावटें हैं और उनका सद्भाव क्या है। तो सबसे पहले मैं विलियम नासिर साहब की तरफ चलती हूँ, जो एक सोशल जस्टिस एक्टिविस्ट भी हैं। विलियम साहब, नासिर साहब, आप किस तरह सोशल जस्टिस को आम अल्फाज में बयान करते हैं, किस तरह उसको डिफाइन करते हैं, और आप ये बताएं एक आम आदमी को किस तरह बुनियादी हकूक मुयस्सर आ सकते हैं। ये तो खैर काफी तवील सवाल हो जाएगा, इसका जवाब भी काफी तवील है। लेकिन मैं आज के टॉपिक के हवाले से मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, खास तौर पे सोशल इनजस्टिस जो है, बेबी है डिस्क्रिमिनेशन का। ठीक है। और अगर हम लोग इस सोशल जस्टिस की बात करें, जिसको हम समाजी इंसाफ करते हैं, मुआशरे में वसाइल, मौके और मराद की मुनसफाना तकसीम का एक निज़ाम जिसमें यकसा वसाइल, मौके और मराद। अच्छा, इसमें अहम जो बात है ये है कि जो खासतौर पे सोशल जस्टिस जो है ये चैलेंज करता है
इम्तियाजी सलूक को चैलेंज करता है, आपके तासुब को चैलेंज करता है। इवन यहाँ तक कि अगर ये वकालत भी करता है या इसकी अगर आप एडवोकेसी करते हैं तो ये बेसिकली करता है इंसाफ के लिए और मसावात के लिए, बराबरी के लिए। अच्छा, ये जो सोशल जस्टिस है, सोशल जस्टिस को अगर हम लोग समझना चाहें तो इसको किसी और अंदाज में भी समझ सकते हैं, वो इस अंदाज में कि जो अनइक्वल हैं उनको इक्वली ट्रीट करना और जो इक्वल है उनको अनइक्वली ट्रीट करना। मतलब जो जो कॉन्सेप्ट है इक्विटी का और इक्वल का, तो उसको समझने की जरूरत है। सो जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि हमारी खास तौर पे सामने जो कोटा सिस्टम भी आया है, जिस तरीके से वो भी इसी निज़ाम के से, ये बेसिकली अफर्मेटिव एक्शन होते हैं जो कि लिए जाते हैं। सो अगर हम आइन के हवाले से अगर बात करें तो उसमें आर्टिकल 38 जो है उसमें कहा जाता है कि अवाम की समाज और मुआशी बहबूद के फरोग पर मरकूज है। ये रियासत पर जोर देता है कि दौलत के इर्तिकाज को रोक कर जिनसी जात पात नस्ल से बलातर होकर लोगों की फलाह और बहबूद को महफूज बनाए। अच्छा, बेसिकली कवानीन तो बहुत सारे होते हैं लेकिन उस पे इम्प्लीमेंटेशन का जरूर मसला होता है। लेकिन जो खास तौर पे सोशल जस्टिस की आज की बात करता हूँ तो मुझे एक वाकया याद आ गया। खास तौर पे इशफाक अहमद का एक ड्रामा टीवी पे एक चलता था जो मुझे इत्तेफाक से देखने का इत्तेफाक हुआ। उसमें एक बच्ची मुलाजिम होती है एक ऐसे मालिक के घर पे जिनकी के बेटी की शादी हो रही होती है, और उस बेटी की शादी पर नहायत ही बहुत ही बड़े तरीके से वो उसकी शादी को सेलिब्रेट करते हैं। और उसको शादी को जब वो बच्ची देखती है, मुलाजमा देखती है, तो वो ये सोचती है कि मेरा जो वालिद में शायद शादी होती इतनी है और इतनी महंगी होती है। तो उसके बाद वो बच्ची जो है वो सुसाइड कर लेती है, मतलब खुदकुशी कर लेती है जिसको हम कहते हैं। जब वो खुदकुशी कर लेती है तो उसके बाद उसके जो वालिद साहब हैं वो केस दायर करते हैं कोर्ट में, और वो कहते हैं कि मेरी बेटी का कत्ल हुआ है। लेकिन इंसाफ के जो इदारे हैं वो ये कहते हैं कि ये कत्ल नहीं हुआ, ये तो खुदकुशी की है बेसिकली। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये समाजी कत्ल हुआ है। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो ये बहुत सारी ऐसी जो हमारी जो मुआशरे में जो नाहमवारियां हैं उसको खत्म करने के लिए सोशल जस्टिस एक ऐसा सिस्टम है जो प्रमोट करता है, सपोर्ट करता है, ताकि खास तौर पे जो हमारे कम्युनिटी में, हमारे मुआशरे में, इवन हम मैं नेशनल लेवल पे बात कर लेता हूँ कि खास तौर पे एंजाइटी आपको नजर आती है, आपको बहुत सारी ऐसी टेंशन डिप्रेशन में लोग नजर आते हैं, फ्रस्ट्रेशन का शिकार लोग नजर आते हैं। उससे होता क्या है? उससे होता ये है कि लोगों के अंदर ये फ्रस्ट्रेशन जो है ये जन्म देती है बहुत सारे क्राइम्स को। जब क्राइम्स रेट बढ़ जाते हैं तो डेफिनेटली इसमें जो फैक्टर्स हैं जिनको ट्रीट करने की जरूरत है, अगर आप कहेंगे तो मैं जरूर आपके साथ डिस्कस कर लूंगा, क्योंकि बहुत सारे अफर्मेटिव एक्शन जो है वो भी लिए जा सकते हैं। तो खासतौर पे ये जो समाजी इंसाफ या मुआशरती इंसाफ जो है, मुआश से निकला है मुआशा। सो मुआशरे में मुआश को जो है खास तौर पे फोकस करने की जरूरत है आज के मौजू में। तो जैसे कि मुआशी बदहाली को दूर करने के लिए आप क्या क्या इकदाम उठा सकते हैं, मुस्बत इकदाम उठा सकते हैं, तो उस पर मजीद बात की जा सकती है, क्योंकि तो हमारे दोस्त बहुत सारे ऐसे हैं जो कि मतलब लीगल भी एंगल से भी बात कर सकते हैं, सोशल भी बात कर सकते हैं, और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के हिसाब से बात कर सकते हैं। जी प्लीज। जी नासिर साहब, आपने बहुत अच्छा डिफाइन किया। अब हम चलते हैं दूसरे मेहमानों की तरफ और वापिस आके आपसे पूछेंगे कि जी अगर ये सोशल आम आदमी किस तरह अपने हकूक से अवेयर हो सकता है। लेकिन उससे पहले हम चलते हैं आयरन खान साहिबा की तरफ, जो कि एक वुमेन एक्टिविस्ट हैं। तो उनसे मेरा क्वेश्चन ये है कि हमारे माशरे में औरत को सानवी हैसियत हासिल है और वो अपने हकूक से बिल्कुल नावाकिफ है। तो आपका क्या ख्याल है कि ये उसकी तालीम की कमी की वजह से है या हमारी मैन डोमिनेट सोसाइटी की वजह से है? क्योंकि औरत हमेशा से अपने पहले बाप के अंडर है, फिर भाई के अंडर है, फिर शोहर के अंडर है, तो उससे कभी भी अपने हकूक से वाकफियत नहीं होती। तो क्या ये तालीम की कमी है या मैन डोमिनेट सोसाइटी है जिसकी वजह से ये सारा है? थैंक यू सो मच। मेरा नाम आयरीन है और कराची से मेरा ताल्लुक है, और बहुत सारे इस तरह के प्लेटफॉर्म यहाँ पे भी ऑर्गेनाइज होते हैं और उस पर बातचीत होती है। आप लोगों ने ये टॉपिक भी बड़ा जबरदस्त लिया कि सोशल जो जस्टिस है वो क्यों नहीं हो पा रहा उस तरीके से जैसे होना चाहिए।
خواتین کے حوالے سے اگر آپ پوچھتے ہیں یا بات کرتے ہیں تو 76 ایئرس ہو گئے ہیں پاکستان کو بنے، اور اس کے نصاب کو اٹھا کے آپ دیکھ لیں یا اس کی چیزوں کو اٹھا کے دیکھ لیں تو اس کے اندر بھی ہمیں جو قانون کی چیزیں ہیں سمجھنے کے لیے وہ بہت کم بتائی گئی ہیں۔ اس میں اگر ہمیں جنگیں بھی ڈیفائن کی گئی ہیں تو اس میں بہت ساری ڈسکرمنیشن ہمیں نظر آتی ہے۔ اگر خواتین کی تعلیم کو دیکھا جائے تو ہمارے معاشرے میں خواتین کو ڈسکرمنیشن گھر سے ہی اس کو یہ سامنا کرنا پڑتا ہے کہ ان کو وہ والی عزت جو اور وہ والی قدر جو معاشرے میں ملنی چاہیے وہ نہیں ملتی، اور تعلیم کے حوالے سے ان کو اجازت ملنا، پھر وہ جا کے تعلیم کو حاصل کرنا، یہ ایک بہت مشکل کام بنا بھی ہے اور بن چکا بھی ہے۔ اس کے پیچھے کچھ ایسے سباب ہیں آنے والے وقتوں میں اور گزرے ہوئے وقتوں میں جو واقعات نے جنم لیا، جیسے ہراسمنٹ ہو گیا، ریپ ہو گیا، یا اس کے علاوہ اس طرح کے واقعات جو کہ خواتین کو اور ان کی جو کانفیڈنس لیول کو کم کر سکتے ہیں، وہ بہت زیادہ ہو رہے ہیں اور ہو چکے ہیں۔ اب اس طرح کے واقعات جب ہوتے ہیں اس میں انصاف نہیں مل پاتا یا چیزیں نہیں ہوتی، تو جس کی بنیاد پہ جب معاشرے میں اس طرح کی نیوزز جو ایک سیکنڈ میں وائرل ہوتی ہے سب سنتے ہیں، تو وہ اپنی جو گاؤں دیہاتوں میں رہنے والی فیمیلز ہیں، بچیاں ہیں، ان کے والدین ان کو کبھی بھی اسکول نہیں اجازت دیتے کہ وہ جائیں، کیونکہ وہ والدین انسیکیور محسوس کر رہے ہوتے، خاص طور کے مرد۔ اور پھر کہیں پہ انہیں لگتا ہے کہ اگر ایک عورت پڑھ جائے گی، ایک بیٹی پڑھ جائے گی تو وہ ہماری برابری کرے گی یا ہمارے برابر کے جو حقوق ہیں اس کے بارے میں بات کرے گی۔ تو یہ ایک میل ڈومینیٹڈ، ویری سوری ٹو سے یہ میں لفظ استعمال کر رہی ہوں کیونکہ خدا نے دونوں کو ساتھی میل اور فیمیل کو بنا کے بھیجا ہے تاکہ ایک دوسرے کے ساتھ اچھی زندگی گزاری، لیکن کبھی کبھی کچھ واقعات اور کچھ ایسی چیزیں جنم لیتی ہیں جو معاشرے میں بہت ساری غلط عکاسی کر جاتی ہیں، جس کی بنیاد پہ وہ یہ تصور کرتے ہیں کہ اگر ہم چیزیں نہ کریں یا ہم اگر ان کو سپورٹ نہ کریں تو یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ خدا تعالیٰ نے سب کو عقل ایک برابر دی ہے، سمجھ ایک برابر دی ہے، اور ان کو حقوق بھی ایک برابر دیے۔ کہیں نہیں لکھا کہ آپ خواتین کو یہ چیز کی اجازت نہیں ہے کہ وہ تعلیم نہ لیں یا آگے نہیں بڑھیں۔ تو یہ ہمارا سوسائٹی کے اندر جو پلنے والے متس ہیں ان کی وجہ سے ہماری خواتین یا بچیاں ان کو اجازت نہیں ملتی، وہ پڑھ نہیں پاتی، اور جس سے ان کا جو نالج کا تعلیم کا معیار ہے، ایک تعلیم کا معیار بھی ہمارا اس طرح کا ہے۔ گورنمنٹ اسکول کو اگر لے لیں یا پرائیویٹ کو، اور پھر بچیوں کا اسکول میں نہ جانا، یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ تو ہمیں اس سوسائٹی کو اگر بیلنس کرنا ہے تو ہمیں دونوں کو، میل اور فیمیل دونوں کو کاؤنسلنگ کرنی پڑے گی۔ ان کے بہت سارے ادارے سیشنز بھی کر رہے ہیں، لیکن مینٹلی طور پہ یہ جو ایک غلط قسم کی چیزیں ان کے دماغ میں بن چکی ہیں کہ خواتین بااختیار ہو جائیں گی تو ان کو شاید کوئی وہ انسیکیور فیل کر رہے ہیں، تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ دونوں کی اپنی اپنی قدریں ہیں اور دونوں ہی اپنی اپنی جگہ پہ اپنے اپنے کام میں بڑے مضبوط، اور خدا تعالیٰ نے انہیں ان کے جو حقوق دیے ہیں اگر ان کا صحیح استعمال کیا جائے تو یہ معاشرہ ایک صحت مند معاشرہ پروان چڑھ سکتا ہے۔ آئمن صاحب تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ ہم والدین کو کس طرح یہ اویئر کر سکتے ہیں کہ جی چاہے لڑکی ہے یا لڑکا، بیٹا ہے یا بیٹی، دونوں برابر ہیں۔ کیوں ہمارے گھروں میں بیٹے کو پریفرنس دی جاتی ہے اور بیٹی کو کہا جاتا ہے کہ نہیں، کیونکہ یہ بھائی ہے، اس نے ذمہ داری اٹھانی ہے، اس کو سارے حقوق ملنے چاہیے، جبکہ اگر دیکھا جائے تو بیٹیاں زیادہ ذمہ داریاں نبھاتی ہیں۔ تو اس اویئرنیس کو آپ کیسے پھیلا سکتے ہیں؟ جیسے کہ کراچی کے مختلف ایریاز کے اندر میں جب کام کرتی ہوں تو مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ والدین اگر خود نہیں پڑھے لکھے یا کم پڑھے لکھے ہیں یا اس سوسائٹی میں رہتے ہیں جہاں پہ ایک میچیور قسم کی خاتون یا بہن یا بیٹی وہ ایک 4 سال کے بچوں کے ساتھ لے کے اس نے گلی میں جانا کیونکہ وہ انسیکیور فیل کر رہی ہے سوسائٹی سے۔ تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ پیرنٹس کو مختلف پلیٹ فارم سے، جیسے ہمارے جو مذہبی درسگاہیں ہیں، ہمارے چرچز ہیں یا ہمارے کوئی بھی مذہبی درسگاہیں ہیں، وہاں پازیٹیوٹی کو بیان کیا جائے، والدین کو اویئر کیا جائے کہ اگر آپ کی بیٹی پڑھی لکھی ہوگی اور آپ نے اس سے تعصب بازی نہیں کرنی ہے
या ये तासुबाजी जो है अगर आप करेंगे तो वो उसका कॉन्फिडेंस लेस होगा और उसकी पर्सनैलिटी डैमेज होगी। जबकि हमारी सोसाइटी में या अगर हम अपनी जिंदगी के तजुर्बात में देखें तो बेटियां बहनें या खवातीन जो है वो ज्यादा लॉयल होती हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके, अपनी चीजों को वो जिम्मेदारी के साथ सारी चीजें कर रही होती हैं। लेकिन ये उस सूरत में होता है जब कोई फितरी तौर पे उसके जहन में ये आ जाए कि शायद इनके आगे बढ़ने से हम कहीं पीछे रह जाएंगे या हमारी चीजें कम हो जाएंगी। और फिर वही बातें जो मैंने बताई कि कुछ हादसा और कुछ ऐसे वाकयात ने माँ बाप को इनसिक्योर कर दिया और माँ बाप ने वो उनको इजाजत देने से मना कर दिया कि ये हम सोसाइटी के अंदर अगर कुछ वाकया हुआ तो हम वो बदनामी नहीं ले सकते या कुछ ऐसी। यानी आज भी दुनिया को बने हुए करोड़ों साल हो गए और आज भी औरत एक गैरत के नाम का टैबू बनी हुई है, बेटी एक गैरत के नाम का टैबू बनी। यानी किसी भी बात को लेके अगर सोचा जाए वो आज भी औरत को इंसान नहीं समझा जाता। आज भी उसको बेटी को उसी नजर से देखा जाता है, नहीं नहीं ये मेरी बेटी है, ये इस पोजीशन में नहीं जा सकती, ये पॉलिटिक्स के उस जगह पे नहीं जा सकती या एजुकेशन में आगे नहीं जा सकती क्योंकि उसे मर्दों के साथ जाना है तो ये हमारे लिए बेइज्जती का बायस है। थैंक यू तो आरन साहबा, आपने बहुत अच्छा दिया। आपके तरफ दोबारा आते हैं, आपने बहुत अच्छी वीमेन के राइट्स के ऊपर बताया। इसका सदेबाप भी आपसे पूछेंगे कि किस तरह हम सोसाइटी में वीमेन्स को अवेयर कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट में पैनलिस्ट की तरफ, काशिफ अलेक्जेंडर साहब की तरफ, जो कि एक हाई कोर्ट के अटर्नी है। और इनसे हम पूछते हैं, क्योंकि किसी भी माशरे में अदल का जो माशरती अदल का जो निज़ाम है वो एक बैकबोन की हैसियत रखता है, और सजा और जजा का निज़ाम जो है मुल्क में सोशल जस्टिस की बुनियाद बनता है। तो काशिफ साहब, क्या आप समझते हैं कि सोशल जस्टिस की राह में सबसे बड़ी रुकावट जो है वो अदालती निज़ाम का ना होना है, या इसकी कोई और वजह भी है? बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने एक बड़े इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के ऊपर बुलाया बात करने के लिए। मैंने थोड़ा सा, मेरा इतराज है कि जब ये टॉपिक स्टार्ट हुआ तो हमारे जो बहुत सारे नाजरीन जो हैं वो ज़रूर समझना चाहेंगे कि नासिर भाई ने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया, बट क्योंकि हम ज़रा बहुत ज़रा लिटरेरी गुफ्तगू की तरफ चले गए हैं, तो आम इंसान को बताने की ज़रूरत है कि असल में आज का टॉपिक है हमारा सोशल जस्टिस। तो सोशल जस्टिस है क्या, डिफाइन किया जाए कि सोशल जस्टिस एक आम शख्स के लिए क्या है। तो उसके लिए बताना ज़रूरी है कि वो हमारे प्रोग्राम को देख रहा है और हमें उसके समझाने की ज़रूरत है। उसकी बाद में प्रॉब्लम जो है वो बात की बात है। सोशल जस्टिस यानी समाजी इंसाफ, एक मुनसफाना और मसावी माशरे का हसूल है। मतलब ये नहीं कहना कि ऐसा माशरा जिसमें मसावी हकूक हासिल हों, उसको तमाम अपॉर्चुनिटीज हासिल हों और वो पार्टिसिपेट कर सकता हो लाइफ के एवरी वॉक में, उसको ह्यूमन राइट्स अवेलेबल हो। आपने जो बात की, वन ऑफ द पॉइंट है उसका इंसाफ का होना। यानी सोशल जस्टिस के अंदर ह्यूमन राइट्स हैं और ह्यूमन राइट्स का हसूल जो है बजरिया अदालतें। तो मौजूदा तौर पर अगर आप देखें कि जो अदालतों के जरिए जो इंसाफ का हसूल है ताकि एक मुनसफाना माशरे का क़याम किया जाए, वो अदालतें जो हैं, जैसे हाई कोर्ट्स के अंदर हमारे पास रिट्स का निज़ाम है, उसका बुनियादी मकसद तो यही है कि उन जो ह्यूमन राइट्स को है या फंडामेंटल राइट्स को है उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। गवर्नमेंट के जो मशीनरी है उसको इस तरह चलाया जाए कि अगर कोई वायलेशन करती है ह्यूमन राइट्स के लिए या कोई माशरे में बेइंसाफी क्रिएट करती है तो उसको बदरिया अदालत जो है रिट पिटिशन के थ्रू या मुख्तलिफ और चीज़ों के थ्रू हम उसका इंसाफ लोगों तक प्रोवाइड कर सकें। अब बहुत सारे लोग इसको कंफ्यूज कर देते हैं सोशल जस्टिस को विद द ह्यूमन राइट्स। सोशल जस्टिस का हिस्सा ह्यूमन राइट्स है। ह्यूमन राइट्स बजाते खुद एक हिस्सा है उस सोशल जस्टिस का, जिसका मतलब होता है कि माशरे का मुनसफाना माशरे का क़याम है। अदल भी उसी का हिस्सा है, टॉलरेंस भी उसी का हिस्सा है। आप कह सकते हैं कि रिसोर्सेस की बराबर तकसीम भी उसी का हिस्सा है। मैं बीइंग लॉयर हो के 2 आर्टिकल जरूर कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान 1973 के रेफर करूंगा, जिसमें आर्टिकल 37 और आर्टिकल 38 है। जो आर्टिकल 37 की लैंग्वेज बड़ी सीधी सीधी सी है, वो मैं जरूर पढ़ूंगा। प्रमोशन ऑफ सोशल जस्टिस एंड इरिडिकेशन ऑफ सोशल ईवल, promote
with special care and educational and economic interest of the people. یعنی اس میں اکنامک انٹرسٹ بنیادی چیز ہے. اسی کے لیے تو ہم سروائیو کرتے ہیں. اگر ہمیں مکمل طور پہ مواقع ملیں گے تو وہ مواقع ملیں گے تو ہم سوشلی اس کے اندر ترقی کر پائیں گے. لیکن اگر وہ مواقع نہیں ملتے تو اس میں کورٹس کا ایک اہم کردار ہے. ان مواقعوں کی جو ڈیفینیشن ہے اس مواقع کے اندر جو اس کو رکاوٹ پیدا کر رہے ہیں تو عدالتیں اس کے اندر ہماری ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں اور یہ چیزیں آگے چلتی ہیں. لیکن میں اس سوشل جسٹس کو منورٹی کے پیرامیٹر سے دیکھوں گا کہ منورٹی کے پیرامیٹر کے طور پر کیا پاکستان میں ہمیں سوشل جسٹس اویلیبل ہے. تو سوشل جسٹس میں سب سے بڑا پرابلم ہے جو ہمیں ایکول مواقع ملنا. ایکول مواقعوں کا یہی وجوہات ہیں کہ ہمیں نہیں ملتے تو کوٹا سسٹم میں آیا ہوا ہے تاکہ کسی بھی وجہ سے اگر مارجنائز کمیونٹی کسی وجہ سے بھی ڈاؤن ٹو سائز جا رہی ہے اور وہ ایریڈیکیٹ ہو رہی ہے اور بہت زیادہ نیچے جاتی جا رہی ہے تو وہ اس سسٹم کے اندر لا کے ان کو برابر کیا جائے. تھینک یو کاشف صاحب، آپ نے بہت اچھا پہلو اٹھایا معاشی انصاف کا کہ معاشی مواقع ہونے چاہیے. اسی حوالے کو لے کے ہم چلتے ہیں علیم امانویل صاحب کی طرف، کیونکہ وہ ایک بزنس ایڈوائزر ہیں. تو میں ان سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ہماری سوسائٹی میں جو ہیو اور ہیو نوٹ کا فرق ہے وہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے. امیر جو ہے وہ امیر تر ہوتا جا رہا ہے، غریب جو ہے غریب تر ہوتا جا رہا ہے، اور جو مڈل کلاس ہے وہ تو آلریڈی ایروژن کا شکار ہو چکی ہے. مڈل کلاس اب پاورٹی لائن کی طرف جا رہی ہے. تو آپ ہمیں بتائیں گے کہ ہم اپنے معاشرے میں کس طرح ایک عام آدمی کو معاشی ترقی کے موقع پرووائڈ کر سکتے ہیں تاکہ وہ گرو کر سکے اور اپنے آپ کو معاشی طور پہ اکنامیکلی اسٹیبل کر سکیں. جی تھینک یو ویری مچ. بڑا خوبصورت آج کا ٹاپک ہے. میں مبارکباد پیش کروں گا سیمسن بھائی کو اس خوبصورت ٹاپک کے لیے، اور آپ کو بھی میڈم. کس طرح سے اکنامیکلی ہم امپاور کر سکتے ہیں اپنی یوتھ کو. دس از اے ویری بگ چیلنج فار اس. 2 سال پہلے ہم نے اسی چیلنج کو لیا اور ایک نیٹ ورک بنانے کی کوشش کی جو بزنس نیٹ ورک تھا، اور چند ہی دنوں میں وہ جو نیٹ ورک تھا وہ بڑھتے بڑھتے اب اس وقت 8,000 سے زائد جو کرسچن انٹرپرینیورز ہیں اس نیٹ ورک کا حصہ ہیں. یہ آپ کے مسیحی کرسچن انٹرپرینیورز ہیں، مسیحی آپ کے نوجوان ہیں جو کاروبار کر رہے ہیں اور کسی نہ کسی طور پہ اکنامیکلی امپاور کر رہے ہیں اپنے آپ کو بھی اور اپنے فیملیز کو بھی اور اپنے گرد و نواح کے ان لوگوں کو جو انہی کے کاروبار کا حصہ بنتے جا رہے ہیں. جو آپ نے آج ٹاپک اٹھایا ہے اس میں 2 اس کے پہلو ہیں. ایک تو یہ پہلو ہے کہ کس طرح سے ہم خود بذات خود سوشل جو جسٹس ہے اس کو کیا ہم چاہتے بھی ہیں اپنی زندگی میں یا نہیں چاہتے. آپ کے پاس مواقع تو موجود ہیں، آپ کو کون روکتا ہے ان اپرچونٹیز کو گین کرنے سے. فار ایگزامپل اسکالرشپ کے مواقع پاکستان آپ کو دیتا ہے. پیف ایک بہت بڑا ادارہ ہے جو اسکالرشپ کے مواقع دیتا ہے. جب میں پیف میں ملازمت کرتا تھا جس دور میں، مجھے اچھی طرح سے یاد ہے اسکالرشپس تھے لیکن ہمارے مسیحی بچے اپلائی ہی نہیں تھے کرتے. ان کو فارمز بھی دیے گئے چرچز میں جا کے، ان کو بشپ صاحبان سے بھی ریکویسٹ کی گئی، لیکن کسی بچے نے یعنی کہ اس طرح سے انٹرسٹ شو نہیں کیا، جبکہ ادر جو منورٹیز تھیں ان کا بڑا زبردست رسپانس تھا. پھر بعد میں کیا ہوا کہ وہی جو کوٹا تھا وہ باقی منورٹیز کو دے دیا گیا کیونکہ ہمارے مسیحی نوجوانوں نے اپلائی نہیں کیا. تو اب ہم بات کر رہے ہیں سوشل جسٹس کی، ہم بات کر رہے ہیں کہ امپرووڈ ایجوکیشن کیوں نہیں ہمارے لوگوں کو مل رہی. اسی وجہ سے نہیں مل رہی کیونکہ ہمارے جو اپنے نوجوان ہیں کیا وہ ان مواقعوں کو حاصل کرنا بھی چاہتے ہیں، کیا وہ ان مواقعوں کے علاوہ وہ کچھ اور اپنی زندگی یا بسر کر رہے ہیں، یا انہوں نے ایسے خواب بسا لیے اپنے ذہن میں کہ جی ہم نے پاکستان سے باہر جا کے کوئی ایسا خوبصورت کام کرنا ہے جو یعنی کہ بڑا زبردست ہو جائے گا اور جس سے ہم اپنے جو پیچھے رہ رہے ہیں ہمارے ساتھی، ہمارے جو گھر والے رہ رہے ہیں، فیملیز رہ رہے ہیں، ان کے لیے بڑا بہترین ثابت ہوگا. تو میں نشاندہی یہ اس بات کی طرف بھی دلانا چاہ رہا ہوں آپ سب دوستوں کی کہ کیا ہم چاہتے بھی ہیں کہ ہمارا جو معاشرہ ہے اس میں جسٹس ہو. میرا نہیں خیال. اگر تو ایسا ہے تو وہ نوجوان کدھر ہیں؟ مجھے اب وہ نوجوان دیجیے، کیونکہ ہم وی ہیو اسٹارٹیڈ آور بزنس انکیوبیشن فار دوز پیپل، فار دوز ینگ پیپل جو چاہتے ہیں کہ کاروباری دنیا میں آگے بڑھیں. ہم ان کی مدد کریں گے، ان کا ہاتھ تھامیں گے، نہ صرف ان کی بزنس ٹریننگز میں مدد کریں گے بلکہ ان کو ایسے مواقع ہم عطا کریں گے، ان کو انویسٹمنٹ ریڈینس کی طرف لے کے جائیں گے، ان کو انویسٹرز سے ملوائیں گے تاکہ وہ اپنے بزنسز کو آگے بڑھا سکیں. اور جو ہیوز اور ہیوز ناٹ کی آپ بات کر رہی ہیں
اس میں برج ہم کس طرح سے بن سکتے ہیں، یہ ایک بہت بڑا کام ہے. کس لیول پہ جا کے، کیا پالیسی میکنگ لیول پہ ہمارے دوست کنیکٹڈ ہیں، کیا ہم لوگ وہاں پہ بیٹھے ہیں؟ بہت بڑا سوال ہے. ہم منورٹیز کی تو بات کر رہے ہیں، ہم منورٹیز کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، کیا ہم ایسی جگہ پہ کنیکٹڈ ہیں جو ہیوز ہیں ان کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں؟ جی. تو آپ یہ بتائیں کہ ہم اپنی minorities کو کیسے ہیوس کے ساتھ کنیکٹ کر سکتے ہیں؟ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ہیوس کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہیں، یہ تو آپ جیسے لوگوں کا کام ہے نا کہ آپ ان کو ان کے ساتھ کنیکٹ کریں، ان میں اویئرنیس لے کر آئیں. ہم نے کاروباری دنیا کے لیے ہم نے کیا کیا کہ ہم نے ایک ایکو سسٹم ڈیولپ کرنے کی کوشش کی ہے. ان 8,000 لوگوں کو، بلکہ بہت سے ایسے لوگ جو ہمارے ساتھ جڑتے جا رہے ہیں، ان کو ہم کنیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ وہ انٹرنیشنل اور نیشنلی جو اویلیبل اپرچونٹیز ہیں ان کا فائدہ اٹھا سکیں. فار ایگزامپل، ہم نے یو ایس ایمبیسی کے ساتھ مل کے پچھلے دنوں میں ایک بزنس کا سب سے بڑا منارٹیز کے لیے کمپٹیشن کروایا، جس میں 1 ملین گرینڈ پرائز تھا ایسے شخص کے لیے جس کا بزنس آئیڈیا سب سے خوبصورت ہوگا. اور ان کو نہ صرف ہم نے بزنس کی ٹریننگز ایسے مستند اداروں سے کروا کے دی جس میں نسٹ یونیورسٹی ٹاپ پہ تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنلی جو ہمارے نالج پارٹنرز تھے وچ از ڈریپر یونیورسٹی. اگر آپ دیکھیں تو وہ صرف انٹرپرینیورشپ پہ یو ایس اے میں کام کرواتے ہیں. تو ڈریپر یونیورسٹی نے ہمارے مسیحی نوجوانوں کی اور ادر مینورٹیز کی انٹرپرینیورشپ پہ ٹریننگز کروائی. اس کے بعد نہ صرف ایسے بلکہ ان کو جو انڈسٹریل ایکسپرٹس تھے ان کے ساتھ ان کو ملوایا. تو ایسی اپرچونٹیز پاکستان میں موجود ہیں، لیکن کیا ہمارے مسیحی نوجوان ان اپرچونٹیز کو گریب بھی کرنا چاہتے ہیں؟ ہمیں کس طرح سے ان کو ایک اویئرنیس دینی ہے کہ پلیز ہوش میں آ جاؤ اور گریب کرو اپرچونٹیز. علیم صاحب، ایک کوشچن میرا ڈیجیٹل مارکیٹنگ کو لے کے ہے جس کا کانسیپٹ یہاں امریکہ میں اور انڈیا نے بہت گریب کیا ہوا ہے، لیکن میں آپ جی، سے یہ کوشچن سیکنڈ راؤنڈ میں پوچھتی ہوں. اب ہم آپ چلتے ہیں افیلیٹ نادیہ مارکیٹنگ پہ حمید. بات کریں، آپ امیزون پہ بات کریں، ایم ریڈی. جی یس. آف کورس اس موضوع کی طرف آتے ہیں کیونکہ یہ کانسیپٹ انڈیا نے اتنا گریب کیا ہوا ہے بیونڈ یور امیجنیشن. تھینک یو. تو ہم چلتے ہیں اس وقت نادیہ حمید صاحبہ کی طرف، جو کہ ایک ہائی کورٹ کی اٹرنی ہے، اور ان سے پوچھتے ہیں کہ پاکستان میں ہیومن رائٹس کی وائیولیشن دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. یہاں پہ کوئی لا اینڈ آرڈر نظر نہیں آتا، ریلیجیس فریڈم جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے. تو اس بڑھتی ہوئی ہیومن رائٹ وائلیشن کو آپ کس طرح دیکھتی ہیں، اور ہم اس کو کس طرح روک سکتے ہیں، اسپیشلی اقلیتوں کے خلاف ہونے والی ہیومن رائٹس وائلیشنز کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ سب سے پہلے تو میں ہمیشہ شکر گزار ہوں سیمسن صاحب کی اور ساتھ میں نیو کیسل نیٹ ورک کی کہ ہمیشہ بہت ہی اچھے ٹاپکس لے کے آتے ہیں تاکہ جس سے ہماری کمیونٹی کو ایک نئی سوچ کی طرف ہم لے کے جا سکیں. جیسے آپ نے بات کی کہ ہیومن رائٹ کی کنڈیشن خاص طور پہ منورٹی جسٹس جو ہے وہ پید ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، جس طرح کے انسیڈنٹ پاکستان میں پہ ہو رہے ہیں. تو گو کے آرٹیکل 37 انشور کرتا ہے کہ سب کے ساتھ یکساں سلوک ہوگا، یکساں وسائل پرووائڈ کیے جائیں گے، ایون کہ جسٹس بھی جو ہے وہ یکساں دیا جائے گا. لیکن یہاں پہ وہ کتابوں کی حد تک ہوتا جا رہا ہے، لیکن جو عملی چیزیں ہیں وہ ہمیں کم نظر آتی ہیں. اور اگر ہم کورس میں بھی جاتے ہیں تو ہمیں بہت زیادہ مشکلات کا سامنا پڑا ہے، کیونکہ منورٹیز کو پتہ نہیں یہ پالیسی میں شامل کر دیا گیا کہ خاص طور پہ کرسچن کمیونٹی کو آپ نے ہمیشہ پیچھے رکھنا ہے. اس میں ہماری میرے خیال میں غلطیوں میں شامل ہمارے پولیٹیکل اور مذہبی لیڈر بھی ہیں جو کہ بہتر طریقے سے ہماری ترجمانی بھی نہیں کرتے، اور جو ہماری سوشل ایکٹیوسٹ آرگنائزیشن ہے یعنی ہیومن رائٹ آرگنائزیشن ہے، سب کا الگ الگ موٹیو ہے اور سب اپنے موٹیو پہ چل رہے ہیں. کمیونٹی جو ہے وہ کہیں بیچ میں رہ گئی ہوئی ہے ان سب کے درمیان میں. تو اس وجہ سے جسٹس جو ہے وہ صرف ہماری اسپیچز کے اندر رہ گیا اور عملی طور پہ ہم کہیں پہ بھی پہنچ نہیں پا رہے. تو ان ہیومن رائٹس وائلیشنز کے لیے کیا سدباب ہے، کس طرح روک سکتے ہیں؟ ہمارے اپنے لیڈرز کس طرح اس میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں، اپنی عوام کس طرح پارٹیسپیٹ کر سکتے میں اس پہ ذمہ داری جو ہے کسی ایک پرسن کی نہیں لگاؤں گی، اس میں ہم سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہے کہ ہمیں بیسکلی جو ہماری کمیونٹی ہے وہ تو بالکل وہ کہتے ہیں نا ان کو کسی چیز سے پرواہ نہیں، جو بھی ہو رہا ہے وہ صرف فیس بک کے اوپر کچھ لوگ ہیں جو شور ڈالتے ہیں اور وہ سنتے ہیں اور اس بات کو بھی پراپر طریقے سے سمجھتے نہیں، صرف شور ڈالنے کا کام کرتے ہیں. بیسک ہمیں بھی ضرورت ہے
کہ ایک تو ہم سب کو جو بیسک فنڈامنٹل رائٹس ہیں یعنی بنیادی حقوق ہے ان کی اویئرنیس پرووائڈ کریں، اور جب اویئرنیس ہوگی تب ہی ہم اپنا رائٹ جو ہے وہ کلیم کر سکیں گے. اور یہی ابھی فقدان ہے کہ ہم بیسک ہمارے رائٹ سے اویئر ہی نہیں ہے، اور جو ہم اویئرنیس حاصل کرتے ہیں وہ فیس بک سے ہوتی ہیں جو کہ ٹوٹلی کمپلیٹ نہیں ہوتی. اور اسی سلسلے میں جو ہے میں مختلف پروگرام بھی کرتی ہوں کہ ہم اویئر کریں. جب ان کو آپ کو پتا ہوگا کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے، آپ کو کوئی بنیادی حق نہیں مل رہا، تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے. تو اس کے لیے میرے مطابق جو ہے سب سے پہلے اویئرنیس ہے، اور وہ اویئرنیس جو ہے وہ کسی ایک پرسن کی ذمہ داری کہ اپنے اپنے لیول پہ وہ بہتر طریقے سے انفارمیشن پرووائڈ کرے. اور این جی اوز جو ہے وہ بھی اپنا کردار ادا کرے، کیونکہ اگر ہم یہ مل کے کام کریں گے تو ہی ہم ایک سمجھدار قوم پیدا کر سکیں گے، یا شعور ان کو دیں گے تو ہی اس شعور کے بیس پہ ہم اپنے رائٹس لے سکیں گے اور پالیسیز بنا سکیں گے اور کلیم کر سکیں گے کہ ہمیں اس ڈائریکشن میں چلنا ہے. اگر ہم اسی طرح جو بھیڑ چال سے جس طرح چل رہے ہیں سارے ایک دوسرے کو اپنی طرف کھینچ رہے ہیں، اگر کھینچتے رہیں گے تو حاصل کچھ بھی نہیں ہوگا. وہ اکثر آج کل ہم کارٹونز کے اندر دیکھتے ہیں جو کہ نیوز پیپر کے اندر چھپ رہے ہیں کہ ہر ایک ڈپارٹمنٹ ایک غریب آدمی کو کھینچ رہا ہے. تو کرسچن کمیونٹی بھی اسی طرح کی ریپرزنٹیشن ہے کہ ہر کوئی اپنے فائدے کے لیے ان کو کھینچ رہا ہے، لیکن وہ جو ہے وہ کہیں معدوم ہوتی جا رہی ہے اور آہستہ آہستہ دم توڑتی جا رہی ہے. اس میں سب سے زیادہ جو ہے افیکٹ جو ہو رہی ہے وہ خاص طور پہ جو منورٹی ہے وہ کرسچن منورٹی. بالکل نادیہ صاحبہ، آپ نے بہت اچھی بات کہی کہ ہم سب کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہے، اور یہ اس وقت ہم اس پوائنٹ پہ آ چکے ہیں کہ انڈیویجول ہو کے سب کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے اپنا حق، اپنا رول کس طرح ادا کرنا ہے، ہمیں خدا نے کیا توڑا دیا ہے اور کس طرح ہم اس کو اپنی قوم کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. تو ناصر صاحب کی طرف ہی چلتے ہیں، اور میں ایک نصرت صاحبہ آپ کے بھی گوش گزار کروں سارے سننے والوں کے. ایک فیڈ بیک آئی ہے، کرپشن، رشوت، جھوٹ اور اکبر پروری جس ملک میں میرٹ پر سیاست دانوں کے کوٹے بھرتیاں یہ اس طرح آتی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پورے ملک کا نظام درم برہم ہے، کرپشن ہے، ہر چیز ہے. تو یہ کیسے سوشل جسٹس کیسے آئے گا؟ جی نصرت. جی، آپ کا کوشچن بہت اچھا ہے. اسی کوشچن کو لے کے چلتے ہیں ناصر صاحب کی طرف اور ان سے پوچھتے ہیں کہ اگر ہمارا نظام جو ہے کرپشن پہ بیس کرتا ہے تو ہم کس طرح سوشل جسٹس مہیا کر سکتے ہیں؟ بہت شکریہ. اچھا، یہ بات شروع کرنے سے پہلے آپ کے سوال سے پہلے جو دوستوں نے بات کی ہے اس پہ میں تھوڑا سا کچھ 1 منٹ کا کمنٹ دینا چاہوں گا. وہ یہ کہ خاص طور پہ جو ایریا آف امپرومنٹ ہے نا، وہ بیسیکلی جو ہے نا مجھے نظر آتی لیک آف انفارمیشن، لیک آف ایجوکیشن، اور یہ جو فیکٹر ہیں یہ بہت زیادہ ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے اور اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. اب رہی بات کہ سوشل جسٹس کا خاص طور پہ آپ کرپشن پہ صرف ذمہ دار نہ ٹھہرا دیں، اور نہ ہی ہم یہ کہیں کہ منورٹیز سب سے زیادہ بیچاری ہیں، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ پاکستان کی پاپولیشن دیکھتے ہیں تو اس کے تقریباً کوئی 96 to 7% پاپولیشن ایسی ہے جو کہ مڈل کلاس یا مارجنلائز یا لوور مڈل کلاس طبقہ جو ہے وہ ریپرزینٹ کرتا ہے اس پاکستان کو. سو ہم ایک تو مایوسی کو ہماری بات میں کہیں پہ بھی ایسی بات نہ ہو کہ جس سے کہ ہم اپنی کمیونٹی میں، ہمارے دوستوں میں ہم کوئی ایسی مایوسی کو جو ہے فروغ دینے کی کوشش کریں. کیونکہ میں ہمیشہ اس بات پہ یقین کرتا ہوں کہ لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے. یہ کیا ہو گیا؟ مطلب اس کے آپ کوئی ایسے ایکشن، کوئی انیشیٹوز لے سکتے ہیں، کچھ ایسے کام کر سکتے ہیں. سب سے پہلے یہ جو خاص طور پہ جو رکاوٹیں ہیں، جو بیریئر ہیں، اکنامک بیریئر ہیں، جس میں خاص طور پہ آمدنی میں عدم مساوات، معیاری ملازموں تک رسائی کی کمی. اب یہ لیک آف انفارمیشن نہیں ہے تو کیا ہے؟ مطلب یہ جو ہمارے سامنے آتی ہے، چاہے ہم کرسچن کمیونٹی کے حوالے سے دیکھ لیں. پھر ایجوکیشن بیریئرز، یہ ایک ہمیں فیس کرنا پڑتا ہے جس میں معیاری تعلیم تک جو ہمیں لوگوں کو رسائی جو ممکن نہیں ہے. ایون ٹیوشنز اتنی مہنگی ہو گئی ہیں، وظائف جس کو اسکالرشپ کہتے ہیں وہ بڑے محدود ہیں، یا ان تک رسائی یا انفارمیشن کا فقدان نظر آتا ہے. پھر اسکول فنڈنگ، ایک بچہ جو ہے اگر وہ اچھے اسکول میں ہے تو وہ اگر فنڈنگ زیادہ کر سکتا ہے اسکول کو، تو ایک غریب
غریب بچہ نہیں کر سکتا تو ڈیفینیٹلی یہ بھی ایک جو ہے فیکٹر ہے جس کی وجہ سے جو ہے آپ کو سوشل جسٹس نہیں ملتا ہے. پھر ہیلتھ کیئر بیریئر میں دیکھ لیں آپ, اچھے اسکولوں اچھے اسپتالوں تک رسائی, ہیلتھ انشورنس نہیں ہے آپ کے پاس, پھر اچھی خوراک تک رسائی نہیں ہے آپ کو, یہ ایک ایشو ہے. پھر ریلیجس ڈسکرمنیشن جو ہے یہ ایک بیریئر بنتا ہے جس کی وجہ سے روزگار میں کئی دفعہ مشکلات پیش آتی ہیں, رہائش میں آتی ہیں, تعلیم میں آتی ہیں. اور کرمنل جسٹس میں بہت سارے کیسز, جیسے ہمارے لا سے ریلیٹڈ ہمارے دوست ہیں تو انہوں نے دیکھا ہوگا کہ بہت ساری ایسی جگہ پہ آپ کی کچھ ایسے آرڈرز آ جاتے ہیں کورٹ سے بھی جو کہ باعث ہوتے ہیں. سو اس کو بھی ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے. پھر آئرین خان نے ایک جینڈر بیس رکاوٹ کی بات کی, بالکل درست ہے. ایون یہاں تک میں تو یہ کہتا ہوں کہ خاص طور جو خواتین جو ہے, اگر ریلیجس خواتین ہے تو اس کے اوپر تو زیادہ جو ہے پریشر ہوتا ہے اور اس کو زیادہ مشکلات فیس کرنی پڑتی ہیں. ایون سوشل اینڈ کلچرل بیریئر بھی ہوتے ہیں جس کو کہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. ایون انوائرمنٹل بیریئر, آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری کرسچن کمیونٹیز کی آبادی جو ہے بہت ساری جو ہے وہ کسی نالوں پہ یا کسی ریلوے اسٹیشن یا اس طرح کی صورتحال میں ہوتی, تو یہ بہت سارے فیکٹرز ہیں جن کو دیکھنے کی ضرورت ہے. ناصر جی صاحب، جی اگر اس بیریئر کو ہم ختم کرنے کے لیے آپ کا ریکمینڈیشن, جی ان بالکل. سارے بیریئر کو ہم کیسے, کیا حکومت کی ساری ذمہ داری ہے یا کیسے ہم یہ بیریئر ختم کر سکتے ہیں آپ کے خیال نہیں میں؟ بالکل. مختصر تھوڑا سا. جی جی بالکل بالکل مختصر کرتے ہیں. کچھ ہمیں ایسے مثبت اقدامات لینے کی ضرورت ہے جس میں خاص طور پہ جو انفارمیشن کا جو گیپ ہے اس کو ختم کرنے کے لیے سب سے پہلے جو امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ خاص طور پہ ہماری جو جنریشن ہے اس کا جو انٹرسٹ نہ ہونا کہ ہم لوگ کس طریقے سے کر سکتے ہیں. کیونکہ اگر آپ دیکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں جاب کوٹا, جس کو ہم آپ کہہ سکتے ہیں ایک افرمیٹو ایکشن ہے, ایجوکیشن کوٹا, آپ اچھی تعلیم کے لیے جا سکتے ہیں. ایون گورنمنٹ اسکیم جیسے اسکلس کی, اسکالرشپس کی, مائکرو فائنانس کی, سوشل پروٹیکشن کی, جیسے سنزار خواتین کے لیے پروگرام ہے, پھر قرضے کے لیے اخوت آرگنائزیشن کرتی ہے. تو اس طرح بہت ساری ایسی پلیٹ فارم ہے جہاں پہ کہ آپ کو اپرچونٹی مل سکتی ہے. امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اس اپرچونٹی کو گریب کیسے کرنا ہے, اس اپرچونٹی کو ہم لوگ کس طریقے سے لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں. میں تو ہمیشہ اپنے دوستوں سے ایک بات کہتا ہوں کہ آپ کے پاس اگر نیٹ ورک نہیں ہے تو آپ کے پاس جو چرچز ہیں, چرچز میں جو خاص طور پہ سنڈے میں, کیونکہ ایک سیاسی پولیٹیکل لیڈر جو ہے وہ تو ہمیشہ عوام کو بلاتا ہے, لیکن چرچ ایک ایسی جگہ جہاں پہ کہ عوام خود جاتی ہے اور وہ ظاہر ہے کہ بہت ساری محرومیوں کا شکار ہوتی ہے, بہت ساری تسلی اور اطمینان چاہتی ہے. تو میرے خیال میں اگر ان کو وہاں پہ ویو فارورڈ مل جائے, یا وہ انفارمیشن گیپ جو ہے جو اپرچونٹیز کی صورت میں ہو سکتا ہے, جاب کی صورت میں ہو سکتا ہے, اس نیٹ ورک کو استعمال کرے. میں نے ہریش میسی صاحب سے بات کی تھی UK میں, تو وہ کہہ رہے تھے کہ باؤ جو ہوتے ہیں, جو کیٹیکسٹ ہوتے ہیں, اگر آپ ان کے ساتھ ڈسکس کریں تو میرے خیال میں وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک جو ہے کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں آپ کی انفارمیشن کو, خاص طور پہ اپرچونٹیز کو, جس سے کہ لوگوں کی زندگی میں بہتری آ سکتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں بیسیکلی طور پہ کہ اب جیسے 8,000 لوگوں کا بتایا علیم صاحب نے, تو میں تو بڑا خوش ہوا, موٹیویٹ ہوا, لیکن یہ 8,000 سے گزارا نہیں ہونے والا. ایسے تو ہماری جو کمیونٹی کے جو نوجوان ہیں خاص طور پہ ان کو کچھ نہ کچھ انیشیٹیوز لینے پڑیں گے اور کچھ نہ کچھ پلان کرنے پڑیں گے. خاص طور پہ بزنس کے حوالے سے آپ اپنی زندگی میں بہتری لا سکتے ہیں. تو کہتے ہیں نا جاب تو ایک خاندان کو پالتا ہے, لیکن جو آپ کا جو بزنس ہے وہ آپ کی نسلوں کو پالتا ہے. تو ان چیزوں کو تھینک بہت غور سے دیکھنے کی ضرورت ہے, اور میری طرف سے تو میں یہی کہوں گا کہ مایوس نہ ہو, کیونکہ یہ ملک ہمارا ہے اور اس کے لیے ہم نے ایک کوشش بھی کرنی ہے اور اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے. چلے, بہت تھینک شکریہ. یو ناصر صاحب آپ کا. اب ہم چلتے ہیں کاشف صاحب کی طرف اور ان سے پوچھتے ہیں کہ جو ہمارے ملک میں ہے کہ جی امیر انصاف خرید لیتا ہے لیکن غریب جو ہے اس کو انصاف میسر نہیں ہوتا. ایک تو یہ, اور دوسرا یہ کہ وہ تھوڑا شارٹ جلدی سے ہمیں بتائیں گے کہ ان سب سوشل جسٹس کا سدباب کیا ہے. میں اپنا جو انصاف خریدنے کی بات ہے وہ تو ایک بڑا ایک کنٹروورشل سا ایک میٹر ہے کہ انصاف کے لیے ظاہر سی بات ہے پاکستان کے اندر انصاف ویسے ہی ناپید ہے ہر شعبے کے اندر, اور خاص کر جو عدالتوں کی میٹر کے اندر بات آ جاتی ہے تو یہاں پہ انصاف کو پرووائڈ کرنا, بینگ لائر ہوتے ہوئے میں کئی دفعہ اپنی کمیونٹی کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے بہت ایک ایسی سچویشن میں مبتلا ہو جاتا ہوں کہ انصاف پہنچانا اور اس کو انصاف ہوتا ہوا دیکھنا تو بڑا مشکل ہے. ابھی ریسنٹلی جڑامالہ والا کیس ہم کر رہے ہیں, تو اس کے اندر
میں نے دیکھا کہ ہائی کورٹ کے اندر چینج ہوا ریگارڈنگ دی جڑاوالا انسیڈنٹ، اور کیسے انہوں نے انصاف کی دھجیاں اڑا دی اور جوڈیشل کمیشن نہ بنانے کا فیصلہ کرتے ہوئے، جبکہ اس کا بنیادی مقصد تو یہ تھا کہ جو گورنمنٹ مشینری ہے تکتی، ہمیں بھی سماجی انصاف مل سکتا کہ ہماری پراپرٹی جو ہمارا فنڈامنٹل رائٹ ہے اس کو رکھنا، اس کو ضائع کیا گیا، ہماری قیمتی چیزیں ضائع کی گئیں، تو وہ کس گورنمنٹ مشینری کی وہ چیزیں ضائع ہوئی. تو آپ اسی سے اندازہ لگائیں کہ سوشل جسٹس تو موجود ہی نہیں ہے. سب سے بڑا پوائنٹ جو سوشل جسٹس میں ناکام ہونے کی بنیادی وجہ وہ ہے ڈسکرمنیشن ہے، اور ڈسکرمنیشن ایک ایسی وجہ اور بیماری بن چکی ہوئی ہے جس نے منورٹی کا پاکستان کے اندر سوشل جسٹس کا حصول ایک قسم کا ناممکن بنا دیا ہوا ہے. اور ڈسکرمنیشن کی وجہ سے ہی آپ کسی وجہ سے بھی ریس کی بیس پہ تو ہماری ہے نہیں ہے، نہ ہی جو فیمیلز ہیں جن میں ڈیو ٹو جینڈر پرابلم، وہ تو جرنل جو خواتین ہیں ان کے اندر تو وہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن جو خواتین جو منارٹی کی خواتین ہیں ان کو بھی ان ایکوالٹی کا سامنا بٹوین امنگ دی منارٹیز تو علیحدہ ہے، لیکن امنگ دی میجورٹی وہ ایک علیحدہ ایک ایشو ہے. تو انصاف کا حصول یہاں پر منارٹیز کا پاکستان میں بہت مشکل ہو چکا ہوا ہے. اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ قوانین کو گورن کرنے کے لیے، قوانین میں تبدیلی، قوانین میں اپنی کمیونٹی کے لیے کو گورن کرنے اکارڈنگ ٹو دیئر اپنی ریلیجن کے مطابق، یہ ہمارا اپنا ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے، اور اس کا حصول پاکستان میں مشکل ہوا ہوا ہے. اس میں تبدیلی کروانا، اس میں امینڈمنٹ کروانا وہ بہت مشکل ہوا ہوا ہے. انصاف تو بڑی دور کی بات ہو گئی ہے. انصاف تو اسی قوانین کے تحت ملنا ہے جو قوانین وہاں پہ موجود ہیں. تو آپ دوسری پوائنٹ پہ آ جائیں، ساتھ ڈیموکریسی پہ آ جائیں، آپ جو سوشل جسٹس کی بنیادی شاخ ہے. تو آپ خود ہی پتہ ہے، آپ کو نظر آئے گا کہ ہم اپنے نمائندگان تک الیکٹ نہیں کر سکتے، اور اس کی بھی نفی ہو چکی ہوئی ہے. فنڈامنٹل رائٹس کی، سوشل جسٹس کی نفی ہے کہ ہاں آپ اپنے نمائندے کو ووٹ نہیں ڈال سکتے. سسٹم آف ڈیموکریسی کے اندر نمائندے الیکٹ کرتے ہیں، تو وہ بھی ممکن نہیں ہو سکا. تو کاشف صاحب بہرحال مہنگا انصاف ہے پاکستان میں، لیکن وہ مہنگا انصاف بھی ملنا ایک ناپید صورتحال اختیار کر گیا ہے بالکل فار آپ دی بالکل ٹھیک منارٹیز، کہہ رہے ہیں، اسپیشل کرسچن بالکل ٹھیک. منارٹی کے لیے. کاشف صاحب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، تھینک یو آپ کا. ہم علیم صاحب سے پوچھتے ہیں یہ ڈیجیٹل کانسیپٹ کے حوالے سے، امیزن کانسیپٹ کے حوالے سے، کہ کس طرح وہ اس کو پاکستان میں انٹروڈیوس کر سکتے ہیں. صرف 1 سے 2 منٹ میں ڈیفائن کر دیں، اور ساتھ ہی یہ بتائیں کہ ہم کس طرح اس کو اوور کم کر سکتے ہیں، معاشری بحران کو کس طرح اوور کم کر سکتے ہیں. دیکھیے I'll be very brief، اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ مجھے نوجوان دیجئے جنہوں نے کم از کم میٹرک کیا ہوا ہے اور وہ کمپیوٹر یوز کرنا جانتے ہیں. ہم ان کو ڈیجیٹل ٹولز جتنے بھی ہیں جو ریلیٹڈ ہیں ان سے، اور وہ جو کوئکلی لرن کر سکتے ہیں ان سے ان کو واقفیت دیں گے. نہ صرف واقفیت دیں گے بلکہ ان کو ان پلیٹ فارمز کے بارے میں بتائیں گے، جیسے اپ ورک ہے، فائیور ہے، فری لینسرز ہے، پھر یوٹیوب ہے، ٹک ٹاک ہے، اور اس طرح کے دیگر پلیٹ فارمز ہیں جہاں سے وہ پیسے کما سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس ایک سکل سیٹ ہے، وہ سکل سیٹ آپ کو روک نہیں کوئی سکتا کہ آپ پیسے نہ کمائیں. پاکستان میں رہتے ہوئے آپ ڈالرز میں پیسے کما سکتے ہیں. میرے پاس بہت بے شمار سٹوریز ہیں. میں بہت سے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے ایک شخص سے اگر کمپنی کا شروع کیا تو اس وقت اس کے پاس 25-30 لوگ ہیں جو چند سالوں کے اندر وہ اس کی کمپنی کا حصہ بن چکے ہیں. تو آپ بھی یہ کر سکتے ہیں، ناممکن کچھ نہیں ہے. سوشل جسٹس جو ہے، یہ جو بہت بڑی تلوار ہم نے اپنے ارد گرد رکھی ہوئی ہے اپنے اوپر سجا کے، اس کو پلیز آپ پیچھے کیجئے. اگر آپ طاقتور ہیں تو پھر جسٹس جو ہے وہ آپ لے سکتے ہیں. اب منورٹیز میں بھی دیکھیں، وہ پولیٹیشینز جو ادر دین کرسچن ہیں وہ کس طرح سے اپنی باتیں منواتے ہیں، کیونکہ وہ اپنی سیٹیں خریدنے کی طاقت رکھتے ہیں. کیا ہمارے منورٹی کے جو لوگ ہیں ان کے پاس کسی قسم کی کوئی طاقت ہے کہ وہ اپنی سیٹ علیم خرید صاحب سکیں؟ سوری، ایک انٹرپٹ کر رہی ہوں، تو آپ کے خیال میں کیا معاشری استحکام، اکنامیکلی استحکام جو ہے وہی آپ کی بیس بنتا ہے سوشل جسٹس کو حاصل کرنے کے لیے؟ جی، کسی حد تک یہ بالکل ممکن ہوتا ہے، اور میں اس کی ضرور تائید کروں گا. اگر آپ معاشی طور پہ مضبوط ہیں تو آپ جو جسٹس ہے آپ کو کبھی بھی کوئی تنگ نہیں کر سکتا پاکستان میں. اگر آپ اصولوں پہ چل رہے ہیں آپ کو کوئی تنگ نہیں کرے گا. اگر آپ مضبوط ہیں تو آپ کو کوئی تنگ نہیں کرتا. اگر آپ کمزور ہیں آپ اکنامیکلی کو ہر کوئی
यस यस एग्जैक्टली। सो अगर आप बेसिकली इकोनॉमिकली बेस यू आर जो है कि वो इकोनॉमिकली कमजोर होना सोशल जस्टिस की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। इट माइट बी ओके, रॉन्ग बट दिस इज समथिंग हाउ आई सी इट। चलें फिर अभी आखिर में हम आयरन खान साहबा की तरफ चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो किस तरह समझती हैं कि क्योंकि वो एक विमेन एक्टिविस्ट हैं, वो किस तरह समझती हैं कि हम अपने माशरे में और स्पेशली अक़लियतों में अपनी विमेन को इकोनॉमिकली एंड सोशली एम्पावर कर सकते हैं। मुझे अलीम कलीम साहब से क्वेश्चन भी करना है कि वो जिस तरह का प्लेटफॉर्म लेके चल रही है, बहुत ही जबरदस्त है कि एम्पावर कर रहे हैं हमारी यूथ को जिनके पास वसाइलों की कमी है। तो क्या कराची के अंदर भी कोई कराची के अंदर भी कोई इस तरह का प्लेटफॉर्म है या बस ऑनलाइन ही चीजें प्रोवाइड की जा रही हैं? कि पाकिस्तान के अलीम अंदर साहब, इस वक्त हमारे पास मुख्तलिफ चैप्टर्स हैं जो फंक्शनल हैं, काम कर रहे हैं। कराची में भी एक चैप्टर है, बिजनेस चैप्टर है, जिसमें मुख्तलिफ एंटरप्रेन्योर्स हैं, तकरीबन 70-80 के करीब एंटरप्रेन्योर्स हैं जो उसमें मुंसलिक हैं। लेकिन किस हद तक मैं इस्लामाबाद से वहां पे जा रहा हूँ, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज राइट नाउ। हम वहाँ पे अगले साल मुकम्मल तौर पे इसका इरादा रखते हैं कि हमने वहाँ पे किड्सप्रेन्योर करवाना है, जिस तरह से हमने नौजवान जो बच्चे हैं उनको बिजनेस की ट्रेनिंग्स करवाई हैं इस साल में। इसी तरह से हम कोयटा में, कराची में, AJK में, तमाम शहरों में हम इस तरह से ये छोटे छोटे जो बिजनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं वो करवाना चाहते हैं। अमेजोन की ट्रेनिंग, अमेजोन रेडीनेस की ट्रेनिंग्स, एफिलिएट मार्केटिंग की ट्रेनिंग, और यूट्यूब, टिकटॉक, आप किस तरह से पैसे कमा सकते हैं इन टूल्स से। आप सिर्फ देखना पसंद करते हैं रील्स, वो रील्स जो पूरा दिन आप देखते रहते हैं, खत्म नहीं होती। आप उधर से पैसे क्यों नहीं कमा रहे? आप पैसा कमा सकते हैं, आपको कौन रोक रहा है? आप खुद सबसे बड़ी रुकावट है अपनी तरक्की के अंदर। आपको अपने 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 इट्स ऑलवेज यू वर्सेस यू, आपने अपने ही साथ मुकाबला करना है। तो आप हमें दावत दीजिए, हम जरूर आपकी तरफ आएंगे और हम बिल्कुल ट्रेनिंग्स कराएंगे। किसी किस्म के कोई चार्जेस नहीं है इन ट्रेनिंग्स के, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ओके, थैंक यू सो मच। और नुसरत भट्टी साहब, आपने जो क्वेश्चन किया है कि वुमेन को कैसे हम एम्पावर कर सकते हैं जो कि वेरी डिजर्विंग एरियाज के अंदर हैं, या इन हालात के अंदर जो आजकल पाकिस्तान में चल रहे हैं कि लोग सारे ही हैंड टू माउथ हो गए हैं, और किस तरीके से वो अपनी लाइफ को सरवाइव कर रहे हैं। कलीम साहब का मैं ये जो एक जबरदस्त इनका प्रोजेक्ट चल रहा है एम्पावर करने का, तो अगर जो खवातीन बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं है लेकिन उनके पास स्मार्टफोन है या चीजें हैं, तो इस तरह के प्लेटफॉर्म को वहां पे लाकर उनको समझा के उनको इसमें इन्वॉल्व करके और उनको अर्निंग की तरफ लगा के, ताकि वो अपने आप की जिंदगी को आसान भी कर सके और अपने चीजों को सीख के एक अच्छी वुमेन एम्पावरमेंट की एक शख्सियत बन सके। तो ये एक अगर इस तरह के प्लेटफॉर्म हमें प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं तो मैं जरूर उन्हें सपोर्ट करूंगी। आप कराची में आए, कराची में ऐसे बहुत सारे अर्बन एरियाज के अंदर ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे वही लोग ज्यादा प्रॉब्लम का शिकार है, उन्हीं की फैमिलीज बड़ी हैं जो जो इस तरह के स्लम्स एरियाज में या अर्बन एरियाज में हैं, और वेरी डिजर्विंग लोग हैं, लेबर कम्युनिटी से ताल्लुक है, डेली वेजेस पे कमा के लोग अपनी लाइफ को गुजार रहे हो। समटाइम्स अब लेबर कम्युनिटी के पास भी इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं होती कि वो उस तरह के अपने अखराजात को पूरा कर सके। तो ये आपने बहुत ही एक जबरदस्त चीज बताई है। अगर कराची में आपका प्लान होता है तो आप जरूर सैमसन भाई से मेरा नंबर ले लीजिएगा, ताकि वो उससे बात कोऑर्डिनेशन भी की जा सकती है कि किस तरीके से कराची में आप इन एरियाज के अंदर जाके इन फीमेल को, इन लड़कियों को, इन बच्चियों को जो घरों में है, ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, उनके पास ज्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन वो स्मार्टफोन यूज कर रही हैं, तो वो कैसे एम्पावर होके अर्निंग की तरफ जा सकती है, ताकि उनके घर के हालात कुछ बेहतर हो। वो अपने मर्दों के साथ वो लेबर का अगर वर्किंग कर रहे हैं डेली वेजेस पे, तो वो घर पे रह के अपने सारे कामों के बाद कुछ कमा सकती हैं। तो ये एक थैंक यू आयरन पॉजिटिव साहिबा। चीज है कि ऐसे इस टूल को इस्तेमाल करते हुए हम खवातीन को वुमेन एम्पावरमेंट का हिस्सा बना सकते हैं। थैंक यू आपका, आपके बहुत अच्छे ख्यालात हैं। और अगर हमारे प्लेटफॉर्म से आपको एक कनेक्शन मिलता है वहाँ पे विमेंस को
امپاورمنٹ کرنے کا، تو ہم سمجھیں گے کہ ہمارا مقصد جو ہے اس پروگرام کا اویئرنیس کریٹ کرنا وہ پورا ہوتا ہے. ہمارا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم مختلف شعبہ ہے زندگی کے لوگوں کو کنیکٹ کریں تاکہ وہ ہمارے لیے، معاشرے کے لیے، ہماری کمیونٹی کے لیے کام کر سکیں. دس از ویری گڈ ایک اور اپرچونٹی. چھوٹا سا کوشچن ہے میرا، اگر آپ اجازت دیں تو جی مجھے بالکل، کاشف صاحب سے کرنا ہے، کیونکہ ان کا تو تعلق لا سے ہے، تو وہ ان کے پاس بہت ساری ایسی، جیسے جڑا والا میں واقعہ ہوا، بہت ساری ڈسکرمنیشن ہمیں سوشل میڈیا پہ دیکھنے کو ملی اور انتہا کی، جس سے ہمیں تکلیف ہوئی، بہت دفعہ دل آزاری ہوئی ان کی بہت سارے الفاظوں اور چیزوں کو لے کے. پھر ہمارے ہی اپنے کرسچن کمیونٹی کے کچھ لوگوں نے اس طرح کے بیہیویئر اپنائے جو کہ ہمارے لیے شرمندگی کا باعث بھی رہے. اس کمیونٹی کے لیے جو کہ خود ایک بہت بڑے حادثے کا شکار ہوئی، ہمیں انہیں تسلی دینی چاہیے تھی. کچھ نارمل سی بات ہے، جہاں بڑے پیمانے پہ واقعہ ہوتا ہے وہاں پہ ساری چیزیں ایک دم سے صحیح نہیں ہوتی. تو اس صورت میں کس طریقے سے قانون کام کرتا ہے جب اسی سوسائٹی کے اندر کچھ رہنے والے لوگ غلط طریقے سے سوشل میڈیا پہ آ کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کو بہت زیادہ ان کی ہیلپ ہو گئی ہے، یہ ایسے ہی کر رہے ہیں یا ان کے پاس چیزیں ایسے آ گئی ہیں. اس وقت کیسے اس طرح کی چیزوں کو روکا جا سکتا ہے؟ کیونکہ وہ ازالہ کسی بھی چیز کا نہیں کیا جا سکتا جو ہوا ہے وہاں پہ. ابھی تک کوئی ایسی چیز نہیں نظر آ رہی زیادہ جس سے وہ نقصان جو بہت بڑا ہوا ہے اس کو اس کی بھرپائی کی جائے. تو سر جی یہ کاشف کس صاحب، طریقے سے چیزیں پاسبل ہیں؟ آپ کا بڑا ایک اہم سوال ہے یہ. واقعی ہی سوشل میڈیا کے اندر پازیٹیو لوگ بھی آئے ہیں اور نیگیٹو. آپ لوگوں کے لیے تو یہی کیا جا سکتا ہے کہ جس کا بھی رائٹ انفرنچ ہو رہا ہے وہ تو پیکا آرڈیننس میں جا سکتا ہے اور وہاں پہ جا کے رجسٹریشن آف کیس کر سکتا ہے کہ یہ اس کو غلط پروپوگیٹ کیا جا رہا ہے. تو صحیح. یہ آپ پیکا آرڈیننس کے تحت کیس کر سکتے ہیں. لیکن تھوڑا سا ایک بات کا پر مجھے پروگرام کے دوران میں سوچتے ہوئے اعتراض بھی آیا ہے کہ ٹھیک ہے آرگنائزیشنز کام کر رہی ہیں فار دی بیٹرمنٹ آف دا کرسچن کمیونٹی، لیکن میرا پوائنٹ آف ویو تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. ہم کیونکہ پاکستان کے شہری ہیں اور پاکستان میں کانسٹیٹیوشن پاکستان ہمیں رائٹس جو ہے وہ ڈکلیئر کرتا ہے اور جس کے تحت پاکستان کا سسٹم چلتا ہے، اور اسی میں لکھا ہوا ہے کہ سوشل انجسٹس کے لیے جنرلی کون کون سی چیزیں کی جا سکتی ہیں، جس میں سب سے اہم چیز ہے 5% کوٹا بھی دیا گیا ہے. لیکن آرگنائزیشن تو بہت اچھا کام کر رہی ہیں، عام چیزیں ہو رہی ہیں، بٹ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا گورنمنٹ ہمیں کہاں پہ کس سٹیج پہ ہیلپ کر رہی ہے، گورنمنٹ جو ہے وہ کس سٹیج پہ ہمارے ساتھ چل رہی ہے. تو اس پیرامیٹر پہ بھی سوشل جسٹس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اور ہمارا یہاں پہ آرگنائزیشن لیول پہ تو ہماری بہت ساری آرگنائزیشن بہت اچھا کام کر رہی ہیں، جیسے پاک مشن سوسائٹی بھی بہت اچھا کام کر رہی ہے اور لوگوں کو نالج دے رہی ہے. بٹ گورنمنٹ لیول کے اوپر کون سے ادارے ہیں جہاں پہ ہمارا رائٹ تھا اور وہ گورنمنٹ لیول پہ ہمیں کیا چیز مل رہی ہے اور کیا چیز نہیں مل رہی، اور کہاں پہ گورنمنٹ جو ہے وہ ہمیں سوشل جسٹس میں اپنا بیڈ کردار ادا کر رہی ہے. اور جو ہمارا رائٹ ہے، سب سے پہلا رائٹ ہے، رائٹ ٹو فوڈ ہے، رائٹ ٹو لائف ہے، رائٹ ٹو پراپرٹی ہے، رائٹ ٹو اسپیچ ہے. مطلب یہ بیسک رائٹس ہیں جس میں سب سے بڑی رائٹ جو ہے کہ ہمیں ایکول اپرچونٹی فار اکنامک گروتھ چاہیے، اور وہ ایکول اپرچونٹی آف اکنامک گروتھ سٹیزن آف پاکستان کو ملتی ہے. لیکن یہاں پہ وہ اکنامک گروتھ کے اوپر حملہ ڈسکرمنیشن کی صورت میں ہو چکا ہوا ہے. تو یہ دیکھنے کی آپ ضرورت ہے، یہ دیکھنے بالکل کی ضرورت ٹھیک ہے کہہ رہے ہیں. پیرامیٹرز میں ہمیں اس کو بھی ڈسکس کرنا چاہیے کہ ڈسکرمنیشن چھا گئی ہے ہر چیز پہ. اور آپ کو اچھی طرح پتا ہے کہ ہم پاکستان میں مختلف آبادیاں، اب آپ اس بات کو نہیں منع کر سکتے کہ پنجابی کرسچنز کے ایشوز ریس بیسس پہ ڈفرینٹ ہیں، اور اسی طرح خیبر پختونخوا کے اندر اکارڈنگ ٹو سچویشن آف دا کرسچنز ڈفرینٹ ہیں، اسی طرح سندھ میں ڈفرینٹ ہیں. تو آپ اس بات کے لیے کبھی بھی اس کو جنرلائز نہیں کر سکتے. یو ہیو ٹو بی ایکوریٹ اسپیسیفک. جب تک آپ اسپیسیفک پرابلم کے اوپر کرٹیل نہیں کرے گی، اس کے اوپر نامینیٹ نہیں کرے گی، اس کے مسائل کا حل نہیں نکلے گا. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں بالکل، کیونکہ ریاست ایک ماں کی طرح ہوتی ہے اور ماں کا کام ہے کہ سارے بچوں کو برابر کے رائٹس دے، کسی کو زیادہ کسی کو کم نہ دے. لیکن یہاں پہ ریاست ناکام نظر آتی ہے. اس کے ساتھ ہم نادیہ صاحبہ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم کس طرح عام آدمی کو امپاور کر سکتے ہیں کہ وہ عدالتی طور پر یا قانونی طور پر اپنے حقوق کو حاصل کر سکے. جسٹ ان 2 منٹس اگر آپ ہمیں ڈیفائن کر دیں تو.
नादिया साहब, एक मैं आपसे क्वेश्चन नहीं, अगर इसको देख के मुनासिब हो तो बात करें। ये एक वीडियो वायरल भी हुई है, पहले भी हुई है, सब जानते हैं, लेकिन इस पे तबसरा जारी है कि सुनीता मार्शल, एक्ट्रेस और मॉडल, इसका काफी सारा इशू आया है। और वो अब कह रही है कि क्रिश्चियन लड़की मुस्लिम लड़के से शादी कर सकती है। एक ट्रैक, एक मतलब इससे बड़ा धचका लगता है सोशल जस्टिस के साथ। कहीं ना कहीं मैं तो रिलेट कर जाता हूँ। क्या आप इसको इस तरीके से ले सकते हैं? इसी के साथ जोड़ लें अगर। जी 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 कंसन जी साहब, यहाँ पे इशू ये आ रहा है कि हम सोशली और इकोनॉमिकली अनस्टेबल होने की वजह से दूसरे स्केप के रास्ते को ढूंढते हैं और स्टेटस सिंबल समझते हैं कि अगर हम एक मजहब को छोड़ के दूसरे में जाएंगे तो शायद हमें लोग बेहतर तरीके से रिकग्नाइज करेंगे। ये कुछ लोगों की सोच है, जिसमें से एक सुनीता मार्शल भी है, जो कि प्रोपोगंडे के तौर पर लोगों को एक गलत डायरेक्शन की तरफ लेके जा रही है। यहाँ पे आप बेसिकली जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है तो ये उसकी वायलेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये जो है इस तरह का ट्रेंड मेरे ख्याल में नहीं होना चाहिए, और बाइबल जो है वो उस पे सख्ती से मना करती है कि आप इस तरह की ना हमवार जुए के अंदर मत जूतो। तो मेरे ख्याल में अगर कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है फिर मजहब भी दे रहा है तो इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस जो हैं या इस तरह की पब्लिसिटी करनी है अवाम के अंदर तो वो गलत है। वो उनका पर्सनल फेल तो हो सकता है, उसके ऊपर हमें इतराज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये है कि इसको अगर वो प्रमोट कर रही हैं तो वो आजादी मजहब के ऊपर जो है वो उसको मजरू कर रही हैं, हमारे अच्छा। इस राइट को। और दूसरा आपने कहा था कि हम किस तरह सोशल जस्टिस को प्रमोट कर सकते हैं या कैसे लॉज के बारे में जान सकते हैं। तो उसके लिए यही है जो मैंने पहले भी कहा कि हम सारे मिलके अगर अपने अपना किरदार अदा करेंगे कि जितनी ज्यादा अवेयरनेस फैलाएंगे उससे ज्यादा ही हम कुछ आउटकम ले सकेंगे। अगर हम 20 लोगों को एट अ टाइम भी ट्रेन करेंगे या कुछ लॉ पढ़ समझा देंगे अपने बेसिक फंडामेंटल राइट्स, तो उसमें से अगर 20 को भी जरूरत ना पड़े लेकिन उनमें से 5 को तो जरूरत कहीं ना कहीं पड़ेगी और वो कम्युनिकेट करेंगे तो इन्फॉर्मेशन आगे बढ़ सकेगी। नादिया साहिबा, जी क्या जी। आप समझती हैं कि हमारी निसाबी किताबों में कानून के हवाले से अवेयरनेस होनी चाहिए? क्योंकि अगर आप देखें कि 2% टॉप एजुकेशनल अदारों में, जैसे लम्स हो गया, आईबीए हो गया, वहां के स्टूडेंट से भी अगर आप जाके पूछें तो उन्हें अपने राइट्स के बारे में नहीं पता होता, उन्हें अपने कानूनी राइट्स के बारे में नहीं पता होता। तो आप क्या समझती हैं कि इसको निसाब का हिस्सा होना चाहिए? मेरे ख्याल में जो बेसिक लॉज हैं या फंडामेंटल राइट्स हैं उनको पूरी दुनिया में पढ़ाया जाता है तो व्हाई नॉट पाकिस्तान। और साथ साथ मैं टॉलरेंस की भी बात करूंगी कि पाकिस्तान को के अंदर अगर को एग्जिस्टेंस को प्रमोट करना है और हम अगर एक दूसरे के हकूक जो है वो अदा करेंगे, सॉरी अपने फराइज अदा करेंगे तो ही हकूक हासिल कर सकते हैं। तो ये भी चीजें इंटरकनेक्टेड है, तो उसको भी प्रमोट किया जाएगा। अगर हम पाकिस्तान के अंदर इनटॉलरेंस देख रहे हैं तो वो यही है कि हमारे निसाब में बच्चों को पढ़ाया ही नहीं जाता। जब वहां पे पढ़ाया जाएगा कि मुस्लिम के अलावा जितने भी लोग हैं वो काफिर हैं, तो वहां पे हमने बुनियाद उनके जहन में डाल दी कि इनको राइट्स नहीं देने, इनको हमेशा ही आपने नीचे रखना है और इनको हमेशा ही आपने दबाना है। तो ये चीजें जो है वो जो सोशल जस्टिस है और हम जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं जहाँ पे आजादी की बात हो रही है, वो उसकी वायलेशन तो हम बच्चों को नर्सरी क्लास से ही पढ़ाना शुरू कर देते हैं। इवन के वो निसाब आया था जिसके ऊपर डिस्कशन हुई थी कि उसको नॉमिनेट किया गया था कि अगर वो कोई काला है तो ऑब्वियसली वो क्रिश्चियन होगा, उसका नाम जोसेफ मसीह होगा। तो ये चीजें जो है ये निकालने की जरूरत होगी ताकि बेहतर तालीम मैं होगी तो ही बेहतर कौम होगी। जी बिल्कुल। क्वेश्चन मेरा ये है कि जब निसाब के लिए चीजें कंप्लीट होती हैं, जो पैनल बैठता है और उसको कंप्लीट किया जाता है या उसको सिलेक्ट किया जाता है कि ठीक है ये किताबें स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाएंगी, आया उसके अंदर क्रिश्चियन या दीगर मज़ाहिब के लोग भी उस पैनल में बैठते हैं कि इन किताबों को चेक करें? बिल्कुल ऐसी जो सिविल सोसाइटी से भी वो मशवरा लिया जाता है, और नासिर साहब की जो ऑर्गेनाइजेशन है जिनसे वो एफिलिएटेड है उन्होंने भी अपना किरदार अदा किया हुआ है। लेकिन जहां तक मेरे नॉलेज में है, कुछ क्रिश्चियन लोग जो बेसिक गवर्नमेंट की कमेटी उसमें बैठे थे, लेकिन मुझे उसका जो असर है उनके बैठने का
نصاب کے اندر نظر نہیں آتا. نظر نہیں گو کہ آتا کیونکہ آرگنائزیشنز نے اس کے اوپر آواز اٹھانے کی کوشش کی، لیکن اس کو ایک پروپیگنڈے کے تحت کہہ دیا گیا کہ نہیں یہ این جی اوز کا پروپیگنڈا ہمیشہ اس طرح کا ہی ہوتا ہے. تو وہ ہمیں جب نصاب سامنے آیا تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ جو لوگ ہمارے سامنے ہماری نمائندگی ہمارے ہی مذہب کے لوگ کر رہے تھے، وہ بیسکلی ہماری نمائندگی نہیں کر رہے تھے، وہ گورنمنٹ آفیشیل ہونے کے ناطے گورنمنٹ کی ہی نمائندگی کرتے ہیں اور کر رہے ہیں ایز پر روٹین. اس وقت کیونکہ ہمارے پروگرام کا ٹائم تقریباً ختم ہو چکا ہے، میں اپنے تمام پینلسٹ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے بہت اچھی انفارمیشن دی، اور اس کے ساتھ ہی چلتے ہیں سیمسن صاحب کی طرف اور ان سے کہتے ہیں کہ شارٹ میں اس ساری گفتگو کا خلاصہ 2 منٹ میں بیان کریں کہ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے یہ سوشل جسٹس میں اسپیشلی اقلیتوں کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے اور اس کا سدباب کیا ہے. تو سیمسن صاحب صرف 2 منٹ. جی بہت شکریہ نصر بٹی، بڑا خوبصورت آپ نے سارا سیشن چلایا، بڑا بہترین قسم کا ایسی چیزیں ہمارے سامنے آئیں. اگر مناٹی کے حوالے سے اگر جائیں تو ہم بچپن سے ہی جو یہ سیکھتے چلے آ رہے تھے کہ جو اندرونی اتصال ہے، اصل میں جس طرح یہ ابھی بات ہوئی تھی کہ سوشل جسٹس کے اصول میں سب سے بڑی رکاوٹیں وہ ہے ڈسکریمنیشن، کہ ڈسکریمنیشن کے ذمہ دار کون ہے. وہاں کسی حد تک قانون پر عمل درآمد کرانے والے یا قانون میں جب ڈسکریمنیشن بھی پایا جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس پہ عمل درآمد کرنے والے بھی ویسے ہی ہوں گے. اور میری نالج کے مطابق نصرت میرے عزیز بھی اس میں ہے پولیس میں، تو ان کو سکھایا یہی گیا ہے جیسا گورو نے رکھا تھا کہ صرف آپ نے عوام کو کنٹرول کرنا ہے، وہ جیسے مرضی کریں، چاہے گالیاں دیں تو چاہے کوئی بھی آپ کس طرح بھی آپ بیہیو رکھو، مجرم کے ساتھ کیا اور ملزم کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو رہا ہے. اور ان کا بیہیو جب تک عمل درآمد کرانے والوں کے ساتھ نہیں آئے گا تو تب تک یہ معاشرہ نہیں ٹھیک ہو سکا. بہت سارے عناصر ہیں. اسی طرح میں نے اندرونی اتصال کیا. اندرونی اتصال سب سے پہلے تو جو ہمارا رابطہ ہوا وہ سب سے پہلے چرچ سے ہی رابطہ ہوا. اگر آپ سوچو تو ہماری کمیونٹی کا ساری ایکٹیویٹیز جتنی یوتھ ہو گئی کچھ بھی ہوگی پہلے ہم چرچ کے ساتھ ہی ریلیٹ تھے. پہلے تو چرچ نے ہی ہماری بہت ساری ہمارے ساتھ ڈسکریمنیشن ہمارا بہت سارا اتصال کیا. اور اس طرح مناٹی کیسے جب تک وہ خود جو ہے وہ اس اتصال سے باہر نہیں نکلے گی تو رائٹس کیسے لے گی. اصل میں ہمارے جو معاشرے کے اندر اتنی بے چینی اور مائنورٹیز کے ساتھ جو ڈسکرمنیشن ہے اس کا سب سے بڑا ریزن جو مجھے نظر آتا ہے وہ ہمارے نصاب کے اندر تبدیلی کی بڑی ضرورت ہے. وہ ہمارا نصاب ہے. ایک چھوٹا بچہ جسے نہ سمجھے لفظوں کی پہچان بھی لی ہے لیکن اسے وہ ساری چیزیں بہت چھوٹی ایج سے بتائی جاتی ہیں. تو جب وہ چیزیں ہماری تعلیمی کا حصہ ہیں، اگر ہم اکثریت میں بھی ہیں یا مائنورٹی میں ہیں، تو جو تعلیم کا حصہ ہے اور اسی میں وہ پروان چڑھ رہے ہیں تو پھر تو ممکن نہیں ہے کہ وہ اقلیتوں کو ایکسپٹ کرے. کیونکہ اگر جنگیں بھی لڑی گئی ہیں تو وہ انہی کے لوگوں نے لڑی ہیں. اگر تعلیم کی بات کی جائے تو اس میں کہیں نہیں لکھا کہ کرسچنز کا بہت بڑا کردار ہے پاکستان میں تعلیم کو لے کے. کہیں نہیں لکھا گیا کہ ہمارے کرسچنز بھی بہت بڑے بڑے لیڈر ہیں، کمانڈرز رہے ہیں، بہت ان کے بڑے اچھے عہدے رہے ہیں، انہوں نے بخوبی ان کو اپنے آئرن چیزوں کو صاحبہ پھر کیا ہم ہے. اس ٹاپک کو لے لیں گے، ٹائم آلریڈی کافی ہو گیا. جی تو یہ جو آپ نے بات کی ہے نا، اس کا ریئیکشن جو ہمارے کمیونٹی کی طرف سے آیا یا وہ پھر آگے ایک نیا ایشو چل گیا، ایک لہر چلی گئی، ایک جو ہمارے خلاف جیسے سرگودا میں ہوا، پھر اس کا سرگودے سے ہی بڑا ریئیکشن آ گیا، جڑا والے سے نکلتا ہوا آپ نے خود دیکھا، فیصل آباد، پھر قصور. یہ ریئیکشن ہی ہیں جو سلیبس کے ہی تھرو چلے گئے یا والدین نے بچوں کو دیا کہ آپ کرسچن بچوں کے ساتھ نہ کھیلیں، اور یہ ساری ادھر سے ہی خرابی ہوئی. تو ناظرین آج کی گفتگو بڑی سے حاصل رہی، بڑی بزنس کے حوالے سے، قوانین کے حوالے سے، سوشل سے، پھر مطلب ساری ایکٹیویٹیز کے حوالے سے بہت اچھا ایک سیشن رہا. اور ضرور غور کیجئے گا، تمام ناظرین سے کہہ رہا ہوں.
اور یہ بھی کہ مایوسی کی اس صورتحال سے باہر نکل کے کام کریں دلیری سے, دیدہ دلیری سے. اور جب آپ کام کریں گے کہ ہم کیسے نکلتے ہیں, ہم جو سوشل جسٹس کو کیسے ختم کریں گے, تو میرا خیال ہے ایک اچھا ریزلٹ سامنے آئے گا, پازیٹیولی آئے گا. جس طرح ایک انٹرفیتھ ہارمنی نے, لوگ کئی نہیں مانتے لیکن چونکہ ہم رہتے مسلم کنٹری میں ہیں تو وہاں پہ ایک جی ضرورت ہے کہ ہم ایک وہاں کے ایکسٹریمسٹ لوگوں کو بھی ساتھ لے کے جائیں, کیونکہ وہ کہتے تھے, پرانے لوگ کہتے تھے کہ جس سے آپ کو چوری کا ڈر ہے اس کو چوکیدار, اس کو ذمہ داریاں دے دو. تو بالکل. میرا خیال ہے ہم آگے ایسے بڑھیں گے تو ہم کنٹرول کر لیں گے. آپ سب سے اجازت لیتے ہیں. ٹیک کیئر. اپنا بھی خیال رکھیے گا, اپنے بہن بھائیوں کا, اپنے خاندان کا, گلی محلے اور اسی طرح آپ ارد گرد خیال رکھیے گا. بہت شکریہ آپ سب کا. تھینک یو تھینک سو یو. مچ. خدا حافظ.